नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन। तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है, एहसान और करम है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान की निस्बत यहाँ जमा किया। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी जानेंगे सीखेंगे अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार दे और हमें अमल करने वाले बना दे इंशाअल्लाह, आमीन आमीन। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं इंशाअल्लाह। तो लास्ट वीक जो है हमने कौन सी आयतें देखे थे? आयत नंबर 189 से लेकर तो 194 तक देखे थे, है ना। तो जैसे कि हमने इन आयतों में देखे थे कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने नए चांद के फ़लसफ़े के बारे में हमें बताया यहाँ पर, है ना, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते थे कि चांद कभी छोटा और कभी बड़ा क्यों होता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोगों के लिए वक्त और हज की तारीखें मालूम करने के पैमाने हैं। उसके बाद हमने देखे कि उसी आयत में अल्लाह ताला जो है वो दौरे जाहिलियत में जो लोग एहराम की हालत में क्या करते थे, घरों के सामने के दरवाज़ों के बजाय पीछे से दीवार फांक कर क्या करते थे, घर में जाते थे, मतलब पीछे के दरवाजे से जाते थे और इसे नेकी समझते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कोई नेकी नहीं है, असल नेकी तो तकवा है। तकवा इख्तियार करना असल नेकी है। लिहाजा घरों में कैसे दाखिल हो? सामने से, जैसे कि हमें दाखिल होना होता है उस तरह से दाखिल हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आयत नंबर 190 से लेके 193 तक अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि अल्लाह की राह में सिर्फ उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और हद से ज्यादा ना बढ़ो। औरतों बच्चों का कत्ल मत करो, है ना, किसी को बिना वजह नुकसान ना पहुंचाओ, आज़ा मत काटो। उसके बाद अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं जहां वो तुमसे लड़े तुम भी इनसे लड़ो, और ये बताया कि फितना मत बर्पा करो। फितना क्या है? अल्लाह ताला ने बताया कि फितना कत्ल करने से भी ज्यादा संगीन जुर्म है, तो इस बारे में हमें एहतियात करना है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो जुल्म और लड़ाई से बाज आ जाए तो तुम भी क्या करो, रुक जाओ, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और उसके बाद आखिरी आयत में हमने देखे थे कि जंग इस वक्त तक जारी रखने का हुक्म दिया गया जब तक कि फितना यानी जुल्म और जबर का माहौल खत्म ना हो और दीन जो है अल्लाह के लिए हो जाए। तो यहाँ पर क्या अल्लाह ताला हमें बताते हैं इन आयतों। अब ये अगर आज की आयतें देखेंगे ना, इंशाल्लाह आज हम देखेंगे आयत नंबर 194 से लेके तो 202 तक, तो ये इसी का सिलसिला है। अब आगे जो हम सीखेंगे उसे पहली वाली बातें भी वाज़ेह हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो आते हैं आज की आयतों की तरफ। आयत नंबर 194। तो देखिए अल्लाह ताला आयत नंबर 194 में फरमाते हैं कि हुर्मत वाले महीने मतलब हराम महीने के बदले है। अब पहले यहाँ पर ये बात समझनी हमें कि हराम महीना ही मतलब कि हुर्मत वाले महीने को ही अल्लाह ताला ने हराम मतलब दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। हराम महीना ही का मतलब क्या है? हुर्मत वाला महीना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हराम महीने के बदले है और हुर्मत वाली चीजों का बदला भी है। तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं कि हुर्मत वाले महीने क्या है, ठीक है। तो हुर्मत वाले महीने देखो इस्लाम में जिन्हें अशहरुल हुरम कहा जाता है, वो 4 महीने हैं।
जिन्हें अल्लाह ने खास तौर पर इज्जत और हुर्मत दी। हुर्मत का मतलब ही क्या होता है? हुर्मत का मतलब है इज्जत। मतलब अल्लाह ताला ने इन महीनों को स्पेशल बनाया है। ठीक है, जितने मतलब 12 महीने जो है ना, इसमें से 4 महीने क्या है, हुर्मत वाले हैं, स्पेशल हैं। इन महीनों में गुनाह करना ज्यादा सख्त माना है और नेक काम का सवाब भी क्या होता है, ज्यादा मिलता है। अब कौन से महीने हैं वो? तो कौन से हैं? 4 महीने, मुहर्रम, रजब, जुलहज और जुलकद और जुलहज। ठीक है। अब देखो ये इसका जिक्र कहाँ मिलता है हमें? तो कुरान में मिलता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है सूरह तौबा में, आयत नंबर 36 में, कि 12 महीनों में से 4 महीने क्या है, हुर्मत वाले हैं। अब ये हुर्मत मतलब ये ही जिक्र आता है। इसके बाद ये जो महीने गिनवाए गए हैं ना, ये जिक्र हमें कहाँ मिलता है? हदीस से मिलता है। सही बुखारी में 4662 मतलब 4662 नंबर की जो हदीस है, इसमें हमें ये महीनों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये है हुर्मत वाले महीने। अब अल्लाह ताला ने इन महीनों को खास बनाने के पीछे मतलब अल्लाह ताला की हिकमत क्या है? तो देखो, अमन और सुकून का वक्त। पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों को सफर और तिजारत करने के लिए अमन चाहिए होता था। लोग मतलब हम जानते हैं ना कि वहाँ उस टाइम पे जंगे होती थी, है ना, और फिर क्या करते थे, लुटेरे लूटते थे लोगों को। तो इस तरह से हाँ, इन महीनों में जंग बंद हो जाती थी ताकि लोग क्या करें, आराम से सफर कर सके और बाकी भी ये सब चीजें ना हो। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो ये मिलता है हमें क्या, इबादत पर तवज्जो। दूसरी इसके पीछे क्या हिकमत है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को याद दिलाया जाता है कि कुछ वक्त अल्लाह की इबादत और तकवा को ज्यादा करने के लिए रखें। मतलब हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल वक्त जो है वो हमें अल्लाह ताला की याद में गुजारना है। उसके बाद गुनाह से ज्यादा बचना। इन महीनों में गुनाह का वजन ज्यादा होता है, इसलिए इंसान को और ज्यादा क्या करना है, एहतियात करना चाहिए। उसके बाद में ये जो महीने हैं ना, ये बहुत अहमियत वाले हैं। देखो कैसे कि इन महीनों में कुछ अहम इबादत और वाक़यात होते हैं, जैसे कि जुलहज में हज और ईद उल अधा भी होती है ना। उसके बाद में मुहर्रम में अशूरा और उसका रोज़ा होता है। तो ये स्पेशल इबादत भी है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से ये हुर्मत वाले महीने जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हराम महीना हराम महीने के बदले है। थोड़ा सा ये सेंटेंस डिफिकल्ट लगता है हमें समझने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आसान करके बताऊं कि हराम महीना हराम महीने के बदले और हुर्मत वाली चीजों का बदला है। इसका मतलब है कि देखो, इस्लाम में ये जो 4 महीने मुकद्दस महीने बताए गए हैं, जिसमें लड़ाई झगड़ा करना क्या है, खून खराबा मना होता है ना। तो अगर कोई दुश्मन इन मुकद्दस महीनों की हुर्मत तोड़कर तुम पर हमला करे, तुम पर क्या करे, हमला करे, तो फिर तुम्हें भी अपनी हिफाजत के लिए जवाब देने की इजाजत है। मतलब अगर देखो एक पाबंदी लगाई जा रही है, ठीक है, जैसे कि हुर्मत का महीना है, हाँ, इसका एहतराम हमें करना, मतलब हम सबको करना है। ये जो नियम लागू किया जा रहा है सबके लिए है, हाँ, लेकिन अगर इसे कोई तोड़ दे तो फिर क्या करना है, उसका भी जवाब उसे दिया जाए। इसीलिए कहा गया है कि हराम महीना हराम महीने के लिए, मतलब अगर तुम उसका एहतराम करते हो, हाँ, तो दूसरे ने भी क्या करना है, इसका एहतराम करना है। लेकिन अगर अगर तुम उसकी जो है वो हदें तोड़ते हो, तो उसके लिए क्या है, हुर्मत वाली चीजों का बदला भी है। मतलब कि तुम उसको क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, लेकिन सिर्फ उतनी ही हद तक जितनी उसने ज्यादती की हो, ज्यादा नहीं। हाँ, तो देखो कैसे, कितना प्यारा दीन है ना हमारा, किस तरह से अल्लाह ताला हमें देखो समझा रहे हैं। तो अब देखो ये आयत पर आते हैं। अभी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि 6 हिजरी में जब मुसलमान उम्रा के लिए मक्का रवाना हुए, हाँ,
तो कुफार ने क्या किया, इन्हें सुलह मतलब हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया। और हमें पता है कि सुलह हुदैबिया हुई थी, है ना, एक अहद किया गया था। और उस वक्त पर तय पाया कि मुसलमान जो है वो वापस चले जाए और अगले साल उम्रा करें। जब अगला साल आया तो मुसलमानों के दिलों में एक खौफ था, क्योंकि वो कौन से महीने में आए थे, जुल्कद महीने में आए थे। जुल्कद महीने में आए, और जुल्कद महीना कौन सा था, हुर्मत वाला है। और मक्का का शहर जो है ये भी क्या है, निहायत मुकद्दस है। हाँ, तो अगर दुश्मन ने हमारी इस शराफत का फायदा उठाकर हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? हाँ, क्या हम हालत एहराम में और हरम की हुदूद में लड़ सकेंगे? अब ये सवाल पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर इनकी बेचैनी दूर कर दी कि अगर अगर दुश्मन हुर्मतों को पामाल करे तो तुम्हें भी बराबरी की बुनियाद पर जवाब देने का पूरा हक है। तो ये आयत हमें सिखाती है कि इस्लाम बुजदिली का नाम नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान की गैरत और इज्जत नफ्स का देखो यहाँ पर कितना ख्याल रखा है कि वो फरमाता है कि अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी जवाब दो, लेकिन साथ ही एक निहायत बारीक क्या किया है, बैलेंस भी किया अल्लाह ताला ने कि इतनी ही ज्यादती करो जितनी तुम पर हुई। ये रब का अपने बंदों के लिए एक ऐसा ज़ाब्ता है जो इंतकाम को जुल्म बनने से रोकता है और इसे इंसाफ के दर्जे पर रखता है। देखो, है ना। तो क्या हासिल हुआ हमें इस आयत से सबक कि बराबरी का उसूल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे, गौर करें, हाँ यहाँ पर क्या कह रहा है अल्लाह ताला कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तो आपको अपने बचाव का हक है, मगर आपका बदला दुश्मन के जुल्म से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपको एक कड़वा लफ्ज कहा है तो इसे 10 गालियां देना मोमिन का शेवा नहीं है, मतलब मोमिन ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद देखो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें ये भी बता रहे हैं कि जिस कवानीन का जो है, कानून का एहतराम करना है। जैसे इस्लाम में महीनों और जगहों की हुर्मत का हुक्म दिया है हमें यहाँ पर, तो हमें भी क्या करना है, मुआशरे के बनाए हुए अच्छे उसूलों और एक दूसरे की इज्जत का एहतराम करना चाहिए। हम भी जो जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, तो उन्हें हमें फॉलो करना है। वो किसी न किसी वजह से बनाए गए हैं, यूं ही नहीं बनाए गए। तो हमें क्या करना है, हमारा इस्लाम क्या सिखा रहा है हमें कि हमें वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने हैं, उनका एहतराम करना है। उसके बाद अल्लाह ताला की मैयत का राज, मैयत मतलब क्या, तो कुर्बत का राज अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं आखिर में, है ना। क्या है अल्लाह ताला कहते हैं आखिर में, और अल्लाह से डरते रहो। आयत पे आते हैं हम, अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। परहेजगार मतलब कौन, मुत्तकीन, जो क्या करते हैं, रोकते हैं खुद को अल्लाह ताला की, कंट्रोल करते हैं खुद पर। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा इनाम है जब इंसान गुस्से और बदले की आग में भी अल्लाह से डरता है और इंसाफ की हद पार नहीं करता, तो अल्लाह खुद इसका मददगार बन जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ना, सुभान अल्लाह। तो देखो यहाँ अल्लाह ताला हमें ये समझा रहे हैं कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है, तकवा है। चाहे मैदान जंग हो या घर का आंगन हो, हर जगह अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखना ही वो रास्ता है जो हमें रब के करीब करता है और कामयाबी की जमानत देता है। सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है यहाँ तक मेरी सिस्टर्स को समझ में आ गया होगा। मुझे मैसेज यहाँ पे चैट में बता दें कि आयत अच्छे से समझ में आ गई। जी ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आते हैं आगे की आयत की तरफ। आयत नंबर
195। तो देखो अब अल्लाह ताला आयत नंबर 195 में क्या बता रहे हैं हमें कि और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने ही हाथों खुद को हलाकत में न डालो और एहसान का रास्ता इख्तियार करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। अब देखो ये आयत का जो पस मंजर है ना, ये हमें ईमान की कसौटी तक ले जाता है, जहां बड़े बड़े सहाबा भी एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गए थे। हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये आयत हम अंसार के बारे में नाजिल हुई। अंसार मतलब कौन? मददगार। मतलब जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए तो वहां पर जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया और जितनी भी सहाबी यहाँ से गए थे सबों का वेलकम किया और हर तरह की मदद की, हर तरह की। तो अंसार का मतलब ही क्या होता है? मदद करने वाला। तो यहाँ पर खास अंसार के लिए ये जो है आयत नाजिल हुई जब अल्लाह ने अपने, अब हुआ क्या था, तो जब अल्लाह ने अपने दीन को, मतलब वो बता रहे हैं अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और पता है अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जब पहली बार जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी कस्वा, वो जिनके दरवाजे के सामने जाकर रुकी, हाँ, वो घर किसका था? अबू अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का था, और जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। सबसे पहला घर जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। तो वो क्या फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने अपने दीन को गलबा दे दिया, मतलब इस्लाम को गलबा हासिल हुआ और मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, मतलब सब सेटल हो गए, तो हमने चुपके से एक दूसरे से कहा अब इस्लाम मजबूत हो गया है, हमारे बागात और खेतियां वीरान हो रही हैं, हाँ, क्यों ना अब हम कुछ अरसा अपने मालो दौलत की देखभाल करें और दीन के लिए खर्च करना, और जो कुछ रकम निकालते हैं थोड़ी देर के लिए क्या करें? रोक दें। जैसे ही जैसे ही ये ख्याल दिलों में आया, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा कर खबरदार कर दिया कि अल्लाह की राह में खर्च करना छोड़कर अपनी जायदादों में मगन हो जाना ही असल हलाकत है। तो देखो यहाँ पर हलाकत का मयार क्या है अल्लाह ताला हमें बता रहे। अब देखो अक्सर हम समझते हैं कि खतरा मोल लेना क्या है, हलाकत की बात होती है, मगर कुरान कहता है कि बुखल, कंजूसी, ये हलाकत है। जब एक कौम सिर्फ अपनी राहत, अपने घरों और अपने बैंक बैलेंस की फिक्र में लग जाती है और इंसानियत की खिदमत या अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना माल निकालना बंद कर देती है, तो वो रूहानी और इज्तिमाई तौर पर मर जाती है। यही वो मकाम है जहां दुश्मन इस पर गालिब आ जाता है। तो कितनी गहरा सबक मिलता है मेरी बहनों यहाँ पर। देखो क्या अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं हमें कि दुनिया को मकसद ना बनाए, अपने माल और कारोबार की फिक्र करना गलत नहीं है, मगर इसे अल्लाह के अहकामात से ज्यादा अजीज कर लेना गलत बात है। अब और क्या सिखाती है आयत हमें कि खर्च करने से माल कम नहीं होता, बल्कि इंसान हलाकत से बच जाता है। देने में क्या है? बरकत है। आज हम जो खैरात करते हैं ना, वो दरअसल अपनी ही हिफाजत का इंतजाम कर रहे होते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें एहसान का मयार भी बताते हैं कि अल्लाह को सिर्फ काम नहीं चाहिए, बल्कि खूबसूरत काम चाहिए। एहसान हसन तरीके से हो, अच्छे तरीके से। मतलब किसी की माली मदद अगर हम करते हैं, हाँ, या किसी से बात करते हैं, तो इसे इतने बेहतरीन तरीके से करें कि रब राजी हो जाए। हम कोई अब होता है ना, हम लोग ऐसे ही उन्हें समझते हैं ना, एकदम मतलब एकदम छोटे दर्जे के समझते हैं, हाँ, और फिर हमारा रवैया भी उनके साथ बहुत अलग होता है। और हम जब किसी को कुछ देने लगते हैं ना, तो हम समझते हैं कि उसने भी वो मतलब उस तरह से हमारे साथ बर्ताव करना है, या हम कहेंगे वो रिस्पेक्ट हमें देना है। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि ये सब चीजें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है।
ہم احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں کیا مل رہا ہے اس کے بدلے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے، ہم اور خود کا کیا کر رہے ہیں؟ خود اپنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، اس میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ مایوسی سے بچیں۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں ڈوب جانا بھی خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مومن ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ امید اور توبہ کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ مطلب کبھی کبھی نا ہم لوگ ایک دم بولتے ہیں نا ہار جاتے ہیں اور ایک دم سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک دم ایسے سمجھتے ہیں کہ ابھی ختم، سب کچھ ختم، کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ارے ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تم اسے ایک بار پکار کے تو دیکھو، ہاں پکار کے تو دیکھو۔ وہ بس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کب پکارے اور میں کب اس کی دعا قبول کروں۔ تو ضروری ہے کہ ہم پر جب بھی ایسے کوئی موقع آئے تو ہم فوراً اللہ کو پکاریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعا کریں۔ تو دیکھو یہاں پر کتنا اللہ تعالیٰ کریم ہے ہمارا نا، ہاں، جو ہمیں اپنی ہی مال اس کے راہ میں دینے پر نہ صرف اجر دیتا ہے، بلکہ اسے ہماری اپنی ہی زندگی کی حفاظت کی ضمانت بھی قرار دیتا ہے۔ سچ میں تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم بچا کر رکھتے ہیں وہ ضائع ہو سکتا ہے، مگر جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں دیکھو کتنے گہرے سبق الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے دیے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد مطلب کتنی چھوٹی آیت ہے لیکن کتنے بڑے اور کتنے گہرے سبق یہاں سے ملے ہمیں، ہے نا، الحمدللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 196 کی طرف۔ تو دیکھو اب اللہ تعالیٰ 196 میں کیا فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ اب یہ حج کے بارے میں آتا ہے۔ ابھی ہم تو سوچیں گے ارے ابھی ہم کہاں بھی حج کرنے والے، لیکن نہیں میری بہنوں، یہ باتیں جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دیتے ہیں جو کہ ہمیں کیا ہے، کیا ہونے والے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے جس کا استعمال ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں انہیں غور و فکر سے سننا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ ہے۔ اب فدیہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا قربانی کرنا۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرہ کر کے حج تک فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو وہ کرے، اور جسے نہ ملے وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب واپس لوٹو۔ یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، مطلب دور والوں کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو میری بہنوں یہاں پر اب اس کو آیت کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو ابھی اس آیت اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کے بارے میں چند اہم جو ہدایت ہے وہ بیان فرماتے اور یہ بتاتے ہیں کہ ان عبادات کو کس طرح مکمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ان عبادات کی نیت کرے تو اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرنا چاہیے۔ ان عبادات میں دکھاوا، شہرت یا دنیاوی مقصد شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب ہوتا ہے نا کہ آج کل اب نام رکھ لیتے ہیں نا حاجی لگاتے ہیں، ہاں تو یہ کیا ہوا؟ ایک طرح سے دکھاوا ہوا نا، ہاں
حج اور عمرہ صرف ایک سفر نہیں ہے بلکہ ایک روحانی عبادت ہے جس میں انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان حج یا عمرہ مکمل نہ کر سکے، مثلا راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے یا بیمار وغیرہ ہو جائے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا راستہ بھی بتایا۔ ایسے حالات میں جو قربانی میسر ہو وہ کیا کی جائے، ادا کی جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادت کے ساتھ دیکھو نا یہاں پر آسانی بھی رکھی ہوئی ہے، ہاں، اور انسان کو اس کی طاقت سے کیا ہے، زیادہ تکلیف نہیں دی جا رہی ہے۔ اب دیکھو اس آیت میں جو ہے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، مطلب دیکھو پہلے ہم نے کیا دیکھے، پہلے حصے میں اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی میسر ہو تو وہ کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچائے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مقرر مقام تک، جیسے کہ مینا میں جا کر وہ جو ہے نا قربانی پہنچائی جاتی ہے نا، مطلب وہ جانور، تو جب تک وہ پورا مکمل نہ ہو کام تب تک کیا کرو، اپنے سر مت منڈواؤ۔ اب دیکھو اس سے ہمیں ایک کیا سبق ملتا ہے کہ عبادت میں ترتیب اور نظم بہت اہم ہے۔ مطلب جو ابھی طریقہ بتایا گیا نا، سٹیپ بائی سٹیپ جیسے بتایا گیا ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، عبادت اسی ترتیب کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ تو دیکھو آج کل ایسا ہوتا ہے نا، ہم نے تو اپنی من مرضی لگا دی ہے نا، کتنی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے طریقے سے عبادتیں کرنے شروع کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اسی ترتیب سے کرنی چاہیے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے سے کرنی ہے۔ اب دیکھو اس کے بعد میں یہاں پر آگے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص بیمار ہو، کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈوانے پر مجبور ہو جائے، تو اس کے بدلے روزے، صدقہ یا قربانی کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام سختی کا دین نہیں ہے بلکہ سہولت دی جا رہی ہے۔ دیکھو یہاں پر ہے نا، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، سہولت دی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ ہے فدیہ کیا دیا جا رہا ہے، یا تو آپ کو کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یا تو صدقہ کرنا ہے، یا تو قربانی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب امن کی حالت ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے اس پر قربانی کیا ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، مطلب ان کی وہ کیپیسٹی نہ ہو، ہاں وہ نہیں کر سکتے، تو کیا کرے، 3 روزے رکھے حج کے دوران، ہاں حج کے دوران 3 روزے رکھے، اور 7 روزے واپس آنے کے بعد، مطلب جو وہ گھر پہنچیں گے تب وہ کیا کرے، 7 روزے رکھے۔ اس طرح کل کتنے روزے ہوئے، ہو جائیں گے 10 روزے۔ تو اس حکم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں انسان کے لیے عبادت کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سخت حساب لینے والا ہے۔ یعنی عبادات صرف ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ دل میں اللہ کا خوف اور اخلاص ہونا بھی ضروری ہے۔ تو عبادت کو اخلاص، ترتیب، صبر اور اللہ کے خوف کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی مشکل کی وجہ سے رکاوٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آسانی کا راستہ یہاں ہمیں بتا دیے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ۔ اب آتے ہیں آگے کی آیت نمبر 197 پر۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، بس جو شخص ان میں اپنے لیے حج فرض کر لے
تو اس پر واجب ہے، مطلب جو ارادہ کر لیں حج کرنے کا. ہاں تو دوران حج نہ زنا کرے، نہ گناہ سرزد کرے، نہ جھگڑا کرے. مطلب کہ یہاں پر کیا دیا گیا ہے، نہ بیوی سے میل ملاپ کرے، نہ گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے. اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اور سفر کا آگے اب یہ دوسرا پارٹ ہے. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے. ہاں یہ بات میں ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ. اور آگے دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور سفر کا سامان لے لو، لیکن سب سے بہتر سامان کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی پکار لگا رہے ہیں ہمیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل والوں. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں میری بہن، ہاں اپنی عقل کا استعمال کرو اے عقل والوں. اب جب دیکھو نا اللہ تعالیٰ پکار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عقل دی ہے، بس ہم اس کا استعمال صحیح سے نہیں کرتے ہیں، اس کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اے عقل والوں. اب دیکھو سمجھتے ہیں اس کو آیت کو. تو اب دیکھو جیسے کہ یہ جو آیت ہے نا ہمیں حج کی حقیقت اور اس کے روحانی مقصد کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھاتی ہے. ہاں کہ حج کے مہینے مقرر اور معروف ہیں، مطلب ڈیسائیڈڈ ہیں، طے کیے ہوئے ہیں، تاکہ انسان ان مقدس دنوں کی تیاری کیسے کرے؟ سنجیدگی سے اور شعور سے کرے، مطلب سوچ سمجھ کے. ہم ابھی دیکھو جیسے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہاں جانا ہے، تو ہم کیا کرتے پہلے سے پریپریشن کر لیتے، تیاری کر لیتے. کبھی کبھی دیکھو نا کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ اچانک جانا ہوتا ہے، تو پھر ہماری تیاری اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے نا. ہاں کچھ چیزیں لے لی، کچھ چیزیں بھول گئے، ہے نا. پر ایک وقت اگر ہمیں مقررہ مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم اس چیز کی تیاری مطلب اس سفر کی تیاری اچھے سے کر لیتے ہیں. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سنجیدگی سے اور شعور کے ساتھ کریں. اب ہوتا کیا تھا کہ اسلام سے پہلے عرب میں کیا تھی، کچھ رسمیں تھی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس رسم کے مطلب مہینوں کو کیا کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے. لیکن اسلام نے اس جاہلانہ طریقے کو ختم کر کے عبادت کے لیے واضح مطلب کلیئر کر دیا، کلیئر نظام جو ہے وہ طے کر دیا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت کے اوقات کی پابندی اور خاص دنوں اور مہینوں کی قدر کرنا ایمان کا حصہ ہے. مطلب جب ہم جو ہمیں ہمارے دین کے اعتبار سے طے کر کے دیے گئے ہیں وقت، جیسے کہ ابھی نمازوں کا وقت، اب ہم نمازوں کے لیے کیا کرتے ہیں، بہت آلس کرتے ہیں، ہے نا. بہت وقت ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، پھر آرام سے ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں کیا سیکھ مل رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں برابر وقت کی جو پابندی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں ہمیں اول وقت پر اس کو دیکھو، ہم کوئی چیز اول وقت پر کب کرتے ہیں، جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے. اور ہم کوئی چیز کو ٹالتے ہیں، کب ٹالتے ہیں، جب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ چیز کو ہم کمتر سمجھنے لگتے ہیں، ہے نا. تب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، آلس کرتے ہیں. ہمیں جب جو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی کرنے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب ہم کوئی نماز اول وقت پر ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک تو ہماری طرف سے کوتاہی، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، آلس کر رہے ہیں، یا تو اس کو اہمیت نہیں دے رہے، ہاں یا تو ہم نے بہت اسے کم مطلب معمولی سمجھ لیا ہے اس عمل کو. یہی تو ہوتی ہے نا بات. ہاں تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں وقت پر ادا کرنا ہے. تو آج سے ہم کیا کریں گے، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں گے، اول وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس سے انشاءاللہ بہت فرق آئے گا، بہت فرق آئے گا. ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی ادا جو ہے وہ ہونے لگے گا انشاءاللہ. اوکے تو اس طرح سے اب دیکھو اس کا مقصد یہ ہے کہ حج صرف کیا ہے، ظاہری عبادت نہ رہے، بلکہ انسان کے دل، زبان اور کردار کی اصلاح بھی ہو. جب لاکھوں مسلمان ایک جمع
ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں کیا ہوتی ہے؟ محبت، صبر، تعاون اور بھائی چارہ ہونا چاہیے، نہ کہ اختلاف اور لڑائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ حج کے دوران بے حیائی یا بد کلامی عبادت کی روح کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے حاجی کو اپنے الفاظ اور اپنے اعمال میں پاکیزگی اور اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دیکھو یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حج کے دوران ان کی جانے والی ہر چھوٹی بڑی مطلب کی جانے والی ہر چھوٹی بڑی نیکی، چاہے وہ نماز ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، صدقہ ہو، یا کسی دوسرے حاجی کی مدد ہی کیوں نہ ہو، سب اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا اجر ضرور ملے گا۔ یہی یقین ہے انسان کے دل میں مطلب یہ جو یقین ہے نا، یہ انسان کے دل میں اخلاص اور محبت پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نہایت اہم جو ہے وہ سبق دیتے ہیں، دیکھو اس کے دوران، کہ سفر کے لیے سامان تو ضرور تیار کرو، لیکن سب سے بہترین سامان کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ یعنی انسان کے دل میں اللہ کا خوف، پرہیزگاری اور اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اصل سرمایہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور اس میں نہ فحش بات کی اور نہ گناہ کیا تو وہ ایسے واپس لوٹا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس طرح یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حج ہو یا روز مرہ زندگی، ہمیں فضول گفتگو، جھگڑوں اور گناہوں سے بچ کر محبت، تعاون، صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف اور نیکی کی سچی نیت پیدا کر لے تو اس کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور اس کی زندگی بھی نور سے بھر جاتی ہے۔ تو دیکھو ہم لوگ یہاں پر نمازیں ادا کر رہے 5 وقت کی، اور یہاں پہ جھگڑے فساد کر رہے، مطلب کوئی مطلب ہی نہیں رہا نا اس کا۔ ہاں، یہاں پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، مطلب اللہ کی عبادت کرے، تو باقی بھی چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ حج کے دوران کس طرح سے بس ایک دوسرے کو ڈھکیلتے ہیں، اگر ہم وہ منظر دیکھیں گے نا تو خوف آتا ہے، سوال آتا ہے کہ جائیں کہ نہیں، اس طرح سے مطلب بہت ہی مطلب کچھ خیال ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ کس طرح کا عمل ہے؟ دیکھو کس طرح کا عمل ہے۔ ہاں، ایک مومن اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سب اس بات کا خیال رکھنے لگیں تو انشاءاللہ یہ جو سفر ہے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں بھی شامل کرنی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگیوں میں امن قائم کرنا ہے۔ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی امپروو کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، ہمارے اعمال بھی اس طرح سے ہوں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ آیت تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں آگے کی آیت کی طرف، آیت نمبر 198 پر۔ اب دیکھو آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے دنوں اپنے رب، مطلب اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تیار کرو، مطلب کہ تجارت تلاش کرو، مطلب کہ وہاں پر تجارت کرنے کی، حج کے دوران تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن حدود میں رہ کر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرم کے پاس اللہ کو یاد کرو، مطلب کہ مزدلفہ یہ جو پلیس ہے وہ کہاں ہے؟ مینا اور عرفات کے درمیان آتی ہے۔ تو وہاں پر جب آتے ہیں نا، کب آتے ہیں؟ رات کے وقت آتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔
تو جب آرام کرنے کے لیے آتے ہیں تب کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر پل ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ہمیں، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے سفر میں اپنے رب کا فضل یعنی حلال رزق یا تجارت تلاش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو اسلام انسان کو دنیا سے الگ ہو کر رہنے کا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اب ہم لوگ تو یہی سوچتے نا کہ دین میں آ گئے نا ایک بار اب تو دنیا چھوٹ جائے گی، اور ہم سے تو دنیا چھوٹتی نہیں ہے نا، ہم تو بس ایسے چپک گئے دنیا سے کہ بس ہم ڈرتے ہیں، قرآن کلاسز میں بھی آنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی آیت آ گئی تو جو میرے خلاف ہو، جو میں کرنا چاہتی ہوں اور میں میری اس پہ روک آ گئی تو، ہے نا، کیونکہ ایک بار سننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے نا، پھر گنہگار ہوں گے، لیکن نہیں سنیں گے تو بھی گنہگار ہوں گے، کیونکہ حق ہے کہ ہم قرآن کو جانیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں۔ ہم لوگ صرف قرآن جب معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں باتیں واضح نہیں ہوتی ہے، باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب قرآن کی ایک ایک معنی جب کھول کھول کر ہمارے سامنے آتی ہے، کھل کر سامنے آتی ہے، تب سمجھتا ہے کہ اس کی گہرائی کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ قصے ہوتے ہیں، ہاں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں آئے۔ اسی لیے دیکھو میری بہنوں، یہاں پر ہمیں ایک ایک آیت کتنے گہرے سبق دے رہی ہے، اور پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ہم یہ جب ہمارے سمجھ میں آ رہے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کہاں غلط ہو رہے ہیں، ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ہے نا، اور اب ہماری سمجھ میں آ رہے ہماری غلطیاں تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے ہمیں ڈر محسوس ہونے لگتا ہے، خوف محسوس کہ ارے ہاں یہ میں کر رہی ہوں نا، یہ غلطی میں مجھ سے ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں بدلاؤ آنے لگتے ہیں، اور یہی بدلاؤ جو ہے یہ ہمیں آگے کا سفر طے کرانے میں کیا ہوتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں۔ مطلب اللہ کی محبت کا یہ جو سفر ہے، اللہ کی قربت کا یہ جو سفر ہے، یہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بیلنس کر کے چلنا ہے۔ آج ہم کیا کریں، بس اپنے بچوں کو قرآنی قاعدہ سکھائیں، ہو گیا، انف، کافی ہے، بڑی ذمہ داری پوری کی ہم نے، ہے نا، ہمیں تو لگتا ہے ہم نے بہت بڑی ذمہ داری پوری کی، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں۔ آج ہم قرآن سمجھ رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں انہیں سمجھانا ہے، ہمارے ایٹیکیٹس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، ہاں، اور ہم جب گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانا ہے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، ہاں، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنی، بچوں سے ہمیں باتیں کرنی ہے، ہم بچوں سے اور اتنا ہی نہیں، مطلب ہماری فیملی، ہمارے ریلیٹیوز اور ہمارے دوست احباب، ان تک بھی قرآن پہنچانا ہے، ہمیں فکریں کرنی ہے ہمیں، کیونکہ اگر وہ محروم ہو گئے ہاں اس سے، تو سوچئے کہ کل قیامت کے دن ہاں ہم پر سوال اٹھے گا کہ تمہیں تو ہدایت دی گئی تھی، ہاں تم نے کیوں نہیں پہنچایا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچائیں، قرآن کی سمجھ کو پہنچائیں۔ آج تک صرف ہم بیانات سنتے آئے ہیں، ہے نا، تو بیانات سننے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا جوش آتا ہے، پھر وہ کچھ دن تک رہتا ہے اور پھر بعد میں غائب، پھر ہم اسی حالت میں پھر سے آ جاتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے میری بہنوں، جو بھی نئے سسٹرز ہیں یہاں پر، انہیں بتانا چاہوں گی کہ جب قرآن تفسیر ہماری زندگی میں آتی ہے، قرآن کو ہم سمجھنے لگتے ہیں، تو واللہ اتنا فرق آتا ہے زندگی میں، اتنے بدلاؤ آتے ہیں، اور سچ میں زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ پر کب؟ جب ہم اسے سمجھیں اور اس پر آہستہ آہستہ عمل کرنے لگیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو بھی آیتیں یہاں سے سیکھ رہے ہیں، اسے اپنی زندگی میں عمل میں لائیں۔ یہی نیت سے بیٹھنا ہے اور یہی چیز ہمیں لے کر جانی ہے۔
इंशाअल्लाह। अब आगे आते हैं। देखो, ज़माने जाहिलियत में लोग समझते थे कि हज के दौरान इन मतलब जो तिजारत करते हैं वो करना इबादत के खिलाफ है। लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि हलाल रिस्क की तलाश भी दरअसल अल्लाह की फजल की तलाश है। सुभान अल्लाह, देखो ना कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि अल्लाह ताला हलाल रिस्क की तलाश भी क्या है, दरअसल अल्लाह की फजल की तलाश है। एक मोमिन जब मेहनत करके रिस्क कमाता है और दिल में अल्लाह की याद रखता है तो इसकी दुनियावी कोशिश भी इबादत बन जाती है। फिर आयत में अरफात से वापसी के बारे में बताया गया है कि मतलब जब अरफात से आप लौटो मुजदलफा की जगह पे, जैसे कि बताया गया कि मीना और अरफात की दरमियान है ये जगह, जहां पर लोग क्या करते हैं, रात में आराम करने के लिए आते हैं। हाँ, तो वहां पर अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म आ गया। अरफात, अब देखो वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के सामने खड़ा होकर अपनी हकीकत को पहचानता है, अपनी खताओं पर नादामत महसूस करता है और अल्लाह की अजमत का इदराक हासिल करता है ना। तो इसकी दुनियावी जो कोशिश है ये भी क्या हो जाती, इबादत बन जाती। इसके बाद मुजदलफा की रात गोया इस मारिफत को दिल में पुख्ता करने का वक्त होती है। मतलब देखो जहां बंदा मतलब जब अभी आराम के लिए आए ना रात में, रात के वक्त, तो वहां पर क्या है, बंदा क्या उसे क्या करना चाहिए, जिक्र करना है, दुआ और आजिजी के साथ अपने रब के करीब होने की कोशिश करनी। तो आयत का वो हिस्सा देखो अभी मतलब हमारे दिल को छू जाता है ना, कि जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह की को इसी तरह याद करो जैसे इसने तुम्हें हिदायत दी, क्योंकि इससे पहले तुम गुमराही में थे। अब ये जुमला इंसान के दिल से देखो गुरूर और तकब्बुर को खत्म कर देता है और ये एहसास पैदा करता है कि हमारी इबादत, हमारा जिक्र और हमारी नेकी सब अल्लाह की दी हुई है, सब अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक का नतीजा है। अगर अल्लाह हमें रास्ता न दिखाता तो हम भी भटके हुए होते, हम भी भटके हुए लोगों में शामिल होते। यही पैगाम आज के दौर में भी हमें बहुत अहम है। जब इंसान कभी दुनिया की दौड़ में दीन को भूल जाता है और कभी दीनदारी के नाम पर दुनियावी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाता है, ये आयत हमें एतदाल का रास्ता दिखाती है कि इंसान रिस्क के हलाल के लिए मेहनत करे, लेकिन दिल अल्लाह की याद से खाली ना होने दे। अपनी कामयाबियों को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा ना समझे, बल्कि हर कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब देखो हज के चंद दिनों की तरह हमारी जिंदगी भी क्या है, बहुत मुख्तसर है। हज के दिन भी थोड़े दिन होते हैं ना, वैसे हमारी जिंदगी के भी दिन कैसे हैं, मुख्तसर है। इस बात का ख्याल रहे हमें, हम तो भूल गए हैं ना, हम तो सोचते कि हमें तो इतने जल्दी तो मौत नहीं आनी है ना। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि जैसे हज के चंद दिन है उसी तरह हमारे जिंदगी के भी दिन बहुत मुख्तसर हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस मुख्तसर वक्त में दुनिया के जायज काम भी करें और साथ साथ अल्लाह की याद, शुक्र और इताअत को भी अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। जब इंसान इस तवाजुन को, इस बैलेंस को अपना लेता है ना, तो इसकी जिंदगी भी कैसी हो जाती है, बाबरकत हो जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। आते हैं आगे की आयत की तरफ। अब देखें अल्लाह ताला आयत नंबर 199 में फरमाते हैं कि फिर तुम वहां से वापस आ जाओ, आओ जहां से सब लोग वापस आते हैं, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। अब देखो, अब यहाँ पर ना इस्लाम में पहले कुरैश के लोग थे, जो मतलब मक्का के लोग थे, कुरैश। हाँ, वो क्या करते, अपनी समाजी मतलब सोशल जो बर्तरी है, हाँ, बड़ा कर बताना, तो उसमें क्या सॉरी मतलब सोशल जो एक्टिविटीज होते हैं, हाँ, इसमें क्या करते थे, क्या होते थे, खादिम काबा होने का इन्हें शर्फ हासिल हुआ था।
ना, मतलब कि एक इन्हें रिस्पेक्ट मिली थी कि वो क्या करते थे, जो भी हाजी आते थे ना, हज करने के लिए आते थे, तो उनके लिए क्या करते थे, जो भी इंतजामात होते थे ना वो करते थे। और अब देखो इन्हें शर्फ हासिल था, तो ये लोग क्या करते थे पता है, दौरान हज दूसरों के साथ, जैसे कि दूसरे लोग अरफात के मैदान तक जाते हैं, ये लोग नहीं जाते थे, और खुद को आम लोगों से अलग रखते थे। क्या कहकर कि हम अल्लाह के शहर वाले हैं, मतलब हम मक्का के हैं, हम हरम की हुदूद से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो शहर है ना, ये सॉरी अरफात जो है ना, ये 20 किलोमीटर की दूरी पे है वहां से। हाँ, तो वो मक्का से, तो ये लोग क्या करते थे, हरम से, सॉरी हरम शरीफ से, तो ये लोग क्या करते थे, वहां नहीं जाते थे। अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए इनके इस वीआईपी जहीनत जो थी ना इनकी, वीआईपी ये लोग खुद को समझते थे, तो इसको क्या किया, अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया और हुक्म दिया कि जहां आम लोग जाते हैं तुम्हें भी वही जाना होगा और वहीं से वापस आना होगा। तो देखो यहाँ पर दिल को छू जाने वाला नुक्ता है ना, कि अल्लाह के दरबार में कोई शाह बादशाह नहीं, है ना। जब लाखों इंसान एक ही लिबास में एक ही जगह जमा होते हैं, तो ये मंजर याद दिलाता है कि अल्लाह के नजदीक रंग, नस्ल या ओहदा नहीं, बल्कि सिर्फ तकवा है, सिर्फ तकवा अहम है। उसके बाद आयत का दूसरा हिस्सा देखो, इंसान को ये सिखाता है कि इबादत के बाद भी इस्तगफार जरूरी है। और अल्लाह से क्या करो, अल्लाह ताला कहते हैं बख्शिश मांगो, इस्तगफार करो। हाँ, तो देखो हज जैसी, अब देखो ये कितना अहम पॉइंट है, देखो कि हज जैसी अजीम इबादत के बाद, अभी यहाँ पे तो हज हो रहा है ना, अब ये तो बड़ी इबादत हो रही है ना, अजीम इबादत हो रही है, इसके बाद भी इंसान को अल्लाह से माफी मांगने का कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करना है इस बात पे। अब देखो ये क्यों कहा जाए, क्योंकि रूहान ये मतलब बंदे के दिल में अपनी इबादत पर गुरूर पैदा ना हो। इंसान कितना ही नेक काम कर ले, वो अल्लाह की अजमत के लायक बंदगी नहीं कर सकता। और इस्तगफार जो है हमें ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह, मैंने हज तो किया, लेकिन इसमें जो काम आया, या जो कमियां रह गई हैं, इन्हें अपनी रहमत से माफ कर दे, जो कमाया उसे कबूल कर दे, मतलब जो इबादतें की उसे कबूल कर दे, और जो कमियां कोताहियां रह गई हैं इसे माफ फरमा दे। कौन सिखा रहा है ये, अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चली है, देखो हाँ, इन आयतों के जरिए ट्रेनिंग चली है हमारी। तो अब ये ट्रेनिंग के जरिए जो जो सीख रहे हैं ना, अब जाके घर पे हमें क्या करना है, ये सब चीजें अप्लाई करनी है हमारी जिंदगी में, हमें इसे अमल में लाना है। अब देखो आज की दुनिया में क्या होता है, बाज औकात लोग दीनी कामों में बड़ाई महसूस कर लेते हैं, या खुद को दूसरों से आला समझते हैं, आबिद समझते हैं, बड़े इल्म वाले समझते हैं, लेकिन दीन में सब बराबर है और सबको एक ही सफ में खड़ा होना चाहिए। आजिजी इख्तियार करना, अपनी कामयाबियों पर गुरूर न करना और हर नेकी को अल्लाह का एहसान समझना इंसान की असल तरबियत है। जैसे हज में अमीर और गरीब एक ही मकाम से वापस आते हैं, हमारे माशरे के कानून और निज़ाम में भी इंसाफ लाजमी है। इस आयत से हमें देखो ना ये दर्स मिलता है कि हकीकी इंसान वो है जो हुजूम में रहकर भी दूसरों को कमतर ना समझे और हर नेकी के बाद अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करे। मतलब आज हम भी नमाज अदा करते हैं, कितनी कोताहियां होती है ना, तो हमेशा हमें अब समझो कि हमारी इबादतों में जो है वो मतलब बढ़ गई, हमारी इबादतें बढ़ोतरी हो गई कि पहले से मैं अभी अच्छी इबादतें कर रही हूँ, काफी इबादतें कर रही हूँ। तो इस पर हमें ये नहीं करना है, गुरूर नहीं करना है कि अरे हाँ मैं तो अभी पहले से बहुत ज्यादा इबादतें कर रही हूँ, नहीं, हमें बल्कि हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला मौका दे रहा है मुझे, हाँ, कि मैं ज्यादा इबादतें कर पा रही हूँ, है ना। तो और इसलिए माफी मांगते रहनी है, अल्लाह ताला से माफी तलब करते रहनी है हमें।
کہ اللہ تعالیٰ معاف کر مجھے، اور میں جو بھی کر رہی ہوں اسے قبول کر۔ اس لیے دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ جو دعا ہم نے سیکھے تھے نا، ہاں، کس طرح وقت کے نبی ہونے کے باوجود بھی کیا دعا کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو قبول فرما۔ مطلب نبی بتا رہے، نبی کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو ہم کیا ہیں میری بہنوں، سوچیے۔ پر ہمارا رب بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ بس ہمیں عاجزی آنی چاہیے، بس ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے، اور پھر ہم اگر ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں نا، تو سچ میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہمیں۔ اور یہ پتہ ہے، یہ مجھے بہت بہترین بات لگتی ہے کہ ہمارا ہر اجر، دیکھو نا دنیا میں ہم کتنی بھی محنتیں کریں، کتنی کوششیں کریں، کس کے لیے کتنا کچھ کریں، پر وہ احساس نہیں ہوتا، انسان احساس نہیں رکھتا۔ لیکن ہمیں یہ بات پر صبر کرنا ہے ہر وقت کہ میرا چھوٹا چھوٹا بھی عمل ہے نا، بھلے ہی دنیا میں کسی اس کی یہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ سب کچھ سیف ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ کیا ہے، وہاں پر پہنچ رہا ہے، میری سیونگ ہو رہی ہے، میری ہر جو ہے نا عبادت، میری ہر کوششیں، میں جو کنٹرول کر رہی ہوں خود پر، یا میں جو برداشت کر رہی ہوں، اس کی ہر ایک چھوٹا چھوٹا بھی چھوٹی چھوٹی بات کا بھی کیا ہو رہا ہے، وہاں پر ذخیرہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ تم جو بھیج رہے ہو نا، ہاں، وہ کیا ہے، محفوظ ہے۔ مطلب کہ تم جو بھی کر رہے، چھوٹی چھوٹی ذرہ ذرہ سی بھی چیز وہاں پر پہنچائی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا صبر، مطلب ہمیں صبر آتا ہے اس بات سے کہ ہماری کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھو آگے آتے ہیں آیت نمبر، امید ہے یہاں تک جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، الحمدللہ۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 200 پر۔ تو دیکھو، جب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ۔ اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ دیکھو میری بہنوں، یہ اللہ اکبر، یہ اتنی زبردست آیت ہے نا، سچ میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے دعا کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھو۔ ہاں، اب دیکھو یہاں پر آیت کو سمجھتے آگے کہ دیکھو زمانے جاہلیت میں جب عرب حج کے ارکان سے فارغ ہوتے تو مینا کے میدان میں میلے لگاتے تھے۔ کیا لگاتے تھے؟ میلے لگاتے تھے۔ اب ان محفلوں کا، ان میلوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت نہیں تھا، بلکہ اپنے آبا و اجداد کی بہادری، سخاوت اور خاندانی بڑائی کے قصے سنانا ہوتا تھا۔ ہر شخص دوسرے سے بڑھ کر اپنے خاندان کے کارنامے بیان کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام آتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اور محبت سے تم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو، اب وہی جذبہ اور وہی وقت اللہ کی یاد، مطلب کہ اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر دو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ اب دیکھو مفسرین اس جملے، مطلب جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے نا، اس جملے کی ایک بہت پیاری تشریح لکھتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چاہے وہ بھوک ہو یا کوئی تکلیف، صرف اپنے بابا کو پکارتا ہے، ہاں، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کی پکار سنے گا اور ضرورت پوری کرے گا، بالکل ویسے ہی ایک مومن کو ہر حال میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔
اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رشتہ اتنا ہی فطری اور گہرا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی مشکل آئے یا کوئی خوشی ملے، تمہاری زبان پر سب سے پہلے کس کا نام ہو؟ میرا نام ہو۔ تو اس آیت میں ایک مطلب بہت بہت پیاری بات بتائی گئی ہے، دیکھو نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بڑی بات کیا بتاتے ہیں ہمیں، کہ صرف جن کی دعائیں صرف دنیا تک محدود ہوتی ہیں، وہ اللہ سے بارش، مال و دولت، اچھی فصل، اولاد یہ تو مانگتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی، بخشش اور جنت کا ذکر تک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سچے دل سے مانگے تو میں انہیں دنیا تو دے دوں گا، لیکن آخرت میں ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو آج کے دور میں اگر ہم غور کریں گے نا، تو یہ آیت جو ہے یہ ہماری زندگیوں کی عکاسی کرتی ہے نا، ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہاں ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، یہ اس سے کیا ہوا ہے، کتنے چینجز آئے ہیں نا ہمیں۔ اب دیکھو جیسے کہ یہاں پر مینا میں بیٹھ کر اپنی بڑائی بیان کرتے تھے یہ لوگ، آج ہم سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں، گاڑیوں، کھانوں اور خاندانی اثروں، مطلب یہ جو نمائش چلی ہے نا، تو یہ آیت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ اصل بڑائی خاندانی نام میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہماری دعاؤں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آج ہماری اکثر دعائیں صرف دنیاوی ترقی اور کیا ہے، اچھے گریڈز، پروموشن، نیا گھر ہے نا، اس کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن ہم اللہ کو صرف اس وقت یاد کرتے ہیں جب دنیا کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، کبھی مشکل آ جاتی ہے۔ ہاں تو قرآن ہمیں یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے صرف دنیا مانگ کر اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے میری بہنوں یہاں پہ۔ اس کے بعد آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہے نا عام ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا دل دنیاوی چیزوں میں اٹکا ہوا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ جب ذکر الہی باپ کی یاد سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کا کوئی مال اور دولت نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر ہمیں اس آیت میں خالص بندہ بننے کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو اپنی کامیابی کا صحرا اپنے خاندان یا اپنی محنت کے سر باندھنے کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں آگے کی آیت نمبر 201 پر۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب۔ اب دیکھو یہاں پر یہ پچھلی آیت میں کیا کہے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیٹرن ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرتے ہیں، ہمیں خبردار کرتے ہیں اور اس کے بعد خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرنا۔ مطلب کچھ لوگ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے آگے ہمیں کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کمائے ہوئے عمل کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد کیا ہے، حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو آتے ہیں آیت نمبر 201 پر پھر سے۔ تو دیکھو یہاں پہ ہنسنا، مطلب کیا اس کا مطلب ہے، بھلائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہنسنا اتنا جامع ہے نا کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر سمٹ آئی۔ اب دیکھو دنیا کی حسن، مطلب اس سے مراد صرف مال اور دولت نہیں ہے بلکہ وہ رزق ہے جس میں برکت ہو، ایسی صحت جو بندگی میں کام آئے، نیکی یا نیک جیون ساتھی ہم کہتے ہیں نا، جو سکون کا باعث ہو، فرما بردار اولاد، معاشرے میں عزت اور سب سے بڑھ کر نافع
مطلب کہ فائدہ دینے والا علم اور ذہنی سکون ہے۔ اور آخرت کی ہنسنا مطلب کیا؟ اس سے مراد اللہ کی رضا، حساب کی آسانی، قبر کا نور، پلسرات پر سلامتی اور جنت الفردوس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں جب عرب حج کے ارکان سے فارغ ہوتے تو مینا کے میدان میں کیا کرتے تھے؟ میلے لگاتے تھے۔ ان محفلوں کا مقصد کیا تھا؟ ان کی آبا و اجداد کی بہادری، سخاوت جو ہم نے ابھی دیکھے ہے نا، تو یہاں پر یہ وہی جذبہ، وہی وقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے وقف کرو بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ تو یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں کیسی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہاں، بیلنس کر کے دعا کرنی چاہیے۔ مطلب اگر ہم دنیاوی کرتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم دل میں صرف دنیاوی شوق رکھیں گے، دنیا کے لیے ہی مانگیں گے، تو کیا ہوگا؟ آخرت میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آیت نمبر 202 میں دیکھو، ابھی ایک ساتھ لیے نا ہم نے، تو 202 میں یہاں پہ کسب کا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے نا، کسب مطلب کمائی یا محنت، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف دعا مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے حسنہ مطلب بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے عملی کوشش بھی کرنی ضروری ہے۔ مطلب جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ یہ حصہ دنیا میں برکت کی صورت میں اور آخرت میں درجات کی صورت میں ملتا ہے۔ اس کے بعد سریع الحساب کہا گیا ہے، جلد حساب لینے والا۔ مطلب اس آیت کے آخر میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت عظیم صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو حساب لینے کے لیے انسانوں کی طرح وقت، دفتر یا کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ کروڑوں انسانوں کی زندگی بھر کے اعمال کا فیصلہ پلک جھپکتے میں کر سکتا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمارا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ، اور اس کا صلہ ملنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جو صحیح نیت سے دعا کی اور عمل کیا، ان کا صلہ محفوظ ہے۔ تو امید ہے یہاں تک جو بھی بتایا گیا سمجھ میں آ گیا ہوگا سسٹرز کی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی اطاعت، تقوی اور اخلاص کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج اور ہر عبادت کی حقیقی روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے اور ہمیں گناہوں، جھگڑوں، غرور اور ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری زندگی کو خیر اور سکون سے بھر دے، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے ان کے اعمال کا بہترین اجر ہے۔ بے شک تو بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان اور جلد حساب لینے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔